السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سود کسے کہتے ہیں، سود کے سلسلے میں قرآن و حدیث نے کیا سزائیں سنائی ہیں اور سودی کاروبار کرنے والے کیسے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ہاں، اور آپ اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ سود کسے کہتے ہیں۔ سود کہتے ہیں کسی کو اس شرط کے ساتھ قرض کے طور پر پیسے دینا جس میں شرط لگائی جائے کہ واپسی کے وقت میں آپ مجھے کچھ زیادہ رقم دیں گے۔ یہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ یہ شکل پائی جا رہی ہے۔ اور جیسے کسی کو میں نے قرض دیا 10,000 روپے اور میں نے یہ شرط لگائی کہ آپ جب مجھے واپس کریں گے تو 15,000 دیں گے، تو یہ 5,000 جو ایکسٹرا اس کے اندر چارج کیے جا رہے ہیں یا لیے جا رہے ہیں یہ بغیر کسی عوض کے ہیں، تو یہی سود کہلائے گا۔ قرآن و حدیث میں سودی معاملات کے سلسلے میں بہت زیادہ سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ سود لینا دینا اور سودی معاملات کرنا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں یہ بات واضح طور پر کہی ہے اور بہت سختی سے کہی ہے کہ جو شخص سودی کاروبار کرے گا تو کل قیامت میں اس انداز میں اس کو اٹھایا جائے گا جیسے شیطان نے اسے چھو کر پاگل بنایا ہو۔ فرمایا تخبطہ الشیطان من المس۔ اور ایسا اٹھانا کیوں ہوگا؟ جیسے راستے میں ہم لوگ جب جاتے رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص ذہنی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یہ پاگل ہے، اس کی حرکتوں سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے ہی کل قیامت میں جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اس میں بعض لوگ وہ ہوں گے جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہوں گے، اسے دیکھ کر یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سودی کاروبار کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ صاف طور پر آگے ارشاد فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو سود کو جو تمہارے پاس آنے والا ہے، یعنی پہلے سے سودی کاروبار کر رہے تھے، جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ سود حرام ہے تو اب تم سود کو چھوڑ دو، اب جو باقی پیسے دوسروں کی طرف سے بطور سود آنے والے ہیں اس کو مت لو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے پکے مسلمان اور مؤمن ہو تو تمہیں یہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر نہیں چھوڑو گے تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم یہ سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے جنگ کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278-279۔ اس سے معلوم ہوا کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے اور سود پر کتنی بڑی سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ گناہ تو اور بھی ہیں لیکن اس میں سب سے زیادہ جس پر سختی کے ساتھ بات بتائی گئی ہے وہ سود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سود کھانا جبکہ معلوم ہو کہ یہ سود ہی کے پیسے ہیں تو ایسی صورت میں وہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 21957۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، سود کے 70 درجے ہیں، اس میں سب سے کم درجہ، سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2274۔ تو کفر اور شرک کے بعد میں قرآن و حدیث کے اندر جن گناہوں پر سخت سزائیں آئی ہیں اس میں سب سے بڑا گناہ سود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 275، 277، 276، 278، 279، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران
آیت نمبر 123، سورہ نساء آیت نمبر 160 161 کے اندر سودی کاروبار کرنے والے، سودی لین دین کرنے والے، ان تمام کے بارے میں سخت سزائیں سنائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سودی معاملات کرتا ہو یا سودی معاملات میں گواہ بنتا ہو اور اسی طریقے سے سودی معاملات کو، سودی ڈیلنگز کو لکھتا ہو، ایسے شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ یہ بات ابو داؤد حدیث نمبر 3333۔ ان باتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں میں کفر اور شرک کے بعد میں سب سے بڑا گناہ جس پر بہت زیادہ سخت سزائیں آئی ہیں وہ سود ہے۔ اچھا، اس کا ایک دنیاوی پہلو، جو دنیاوی نقصان ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اگر آپ اپنے اطراف میں، اپنے محلے کے اندر تھوڑا سا غور کریں گے تو بعض بیچارے کمزور قسم کے وہ لوگ جو قرض لیتے ہیں، سود پر لیتے ہیں 1,00,000 روپے قرض، اور انہیں ہر مہینہ اس پر جو سود بننا ہوتا ہے وہ 2,000 روپے یا جو بھی ہو، بنتے 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 ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، ان کے پاس کبھی 1,00,000 روپے جمع ہی نہیں ہوتے کہ وہ اسے واپس کر دیں۔ لہٰذا زندگی بھر 1,00,000 نہیں بلکہ 2,000 کی شکل میں جو ہر مہینہ قرض کے طور پر، انٹرسٹ کے طور پر جو دے رہے ہیں، وہ 1,00,000 سے کئی زیادہ رقم ان کی ہو جاتی ہے۔ اور اس میں سودی کاروبار کرنے والا ہی بہت زیادہ مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، اور سودی طور پر رقم لینے والے بالکل ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے جس میں وہ اپنے گھروں کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ساز و سامان کو بیچتے ہیں۔ اس لیے جتنے اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں وہ آج اس بات پر آ گئے ہیں کہ سودی کاروبار اور سودی لین دین کو بند کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف ایک ہی شخص کا فائدہ ہو رہا ہے اور پوری کمیونٹی اور پوری ملت کا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات کی روشنی میں بینک انٹرسٹ ہے، انشورنس میں ملنے والا نفع ہے، بانڈز پر ملنے والا نفع ہے، اور انٹرسٹ کے ساتھ ملنے والا لون ہے، اور ایسے ہی جو رہن پر گھر لیے جا رہے ہیں یہ بھی سود میں شامل ہے۔ اس لیے ہم تمام کو اویئر ہونا چاہیے اور ہم تمام کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنی آخرت کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس بارے میں اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔